ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی غرض سے وہ پاکستان میں کئی روز سے پروگرامز کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہ جس طریقے سے پہلے ان کی شان تھی، ان کا طریقہ کار تھا، ان کا جو پاور تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پاور سے بالکل پھسل رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو ان کے بارے میں اشکال تک پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان ایک پروگرام میں سوال کرنے کی غرض سے ان سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ انہوں نے پوچھا جھوٹ پکڑنے کے بعد کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تو شاید مجھے سوال کرنے کا موقع جلدی نہ ملتا، اسی لیے میں نے جھوٹ کہا، تو میں مسلمان ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا اب تو تم نے جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تمہیں تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے۔ بتائیے ذرا کہ اتنے بڑے اپنے آپ کو اسکالر آف اسلام کہنے والے، اسلامک اسکالر کہنے والے، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ بھئی اگر جھوٹ بولنے سے ایک انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ بھی تو چاہیے، دلیل چاہیے۔ کیا بڑا گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خاص کر کے جھوٹ بولنے سے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، بالکل اس میں واضح ہے۔ جی مانتا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں؟ معذر کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا، میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے۔ اللہ مجھے کلمہ پڑھیں گے؟ جی کلمہ پڑھو آپ اسے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے۔ آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے، لیکن خواہش تھی آپ سے سوال تو کرنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ ایک فرقہ ایسا ہے جو کبیرہ گناہ کے کرنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور وہ فرقہ ایسا ہے جسے ہم لوگ کافر کہتے ہیں۔ خوارج کا ایسا فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نمودار ہوا، خاص کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں سمجھایا، خوب ان کی سرزنش کی، حضرت علی بھی ان سے ناراض ہو گئے، اور یہ بالکل عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا ٹولہ تھا، اس کا سردار تھا، اس کی سرکردگی میں، اس کی نگرانی میں یہ خوارج نکلے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، بڑا گناہ کر لیا اس نے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگر اسے اسلام میں آنا ہے تو اسے پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بتائیے ذرا سلف کے منہج میں یہ بات کہاں ہے؟ کس نے ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب کو اسلام سے خارج کر دیا ہے؟ کون سا منہج ہے ان کے پاس؟ ارے کیا علم ہے ان کے پاس؟ ذرا بھی کوئی ایک ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کلمہ پڑھو، تم نے جھوٹ کہا ہے، بہت بڑا گناہ کہا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ کوئی بھی منہج لائیں، کل کو اگر کوئی چوری کرے آپ کہیں گے کلمہ پڑھو، تم کافر ہو گئے۔ کل کو اگر کوئی کسی کا قتل کرے تو تم کہیں گے کافر ہو گئے، تم کلمہ پڑھو۔ بالکل نہیں، خوارج کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہم بھی سمجھتے تھے بڑے اسکالر ہیں، لیکن جب انہیں سن رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل منہج سے بالکل پرے ہیں، پختہ علم سے پرے ہیں۔ ہاں، جو ادیان کے بارے میں مختلف دینوں کا علم ان کو ہوگا، کتابیں پڑھی ہوں گی تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ فقہی مسائل میں اس طریقے سے گرفتار ہو کر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا اور لوگوں کو بھی نقصان میں ڈالنا، یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم۔